کہ عمران خان کی سیاست نیب سے شروع ہو کر نیب پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وزیر اور اس کے بھائی کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی سیاست نیب سے شروع ہو کر نیب پر ختم ہو جاتی ہے۔ عمران صاحب کی سلیکٹڈ حکومت اس لیے بٹھایا گیا کہ عوام سے ان کے حقوق چھینا جائے، صوبے سے ان کے وسائل چھینا جائے، اور پاکستان کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سلیکٹڈ سیاستدان جو ہوتا ہے اپنے ووٹرز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، مگر باقی جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی پہ جتنے بھی بزی ہوتے ہیں ٹائم بناتے ہیں۔ یہ دوگلا نظام ہے، یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چمکانا ہے، خان صاحب کی سیاست بھی نیب سے شروع ہوتا ہے اور نیب پہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، خان صاحب تو بالکل سیریس نہیں ہے اب کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یا کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹی کیسز بناتے ہیں، لیکن جب کرپشن کی بات آتی ہے، حکومت کے امیدواروں کے کرپشن کی بات آتی ہے، آج بھی کبھی میں پڑھ رہا تھا نیوز پیپرز میں کہ نیب میں ایک سٹنگ وفاقی وزیر اور اس کا بھائی جو صوبائی پنجاب میں وزیر ہے، ان کے خلاف بہت سے ایویڈنس ہیں، مگر اوبیسلی اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ دوگلا نظام ہے، یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کراچی پیکج کے تحت 18 منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا اور کہا کہ کراچی کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ کراچی پیکج کے تحت 18 منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اور صاف پانی کا منصوبہ بھی لا رہے ہیں۔ پانی اور نکاسی آب کے 7 منصوبے شروع کریں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ کے لیے 10 منصوبے شروع کریں گے۔ 162 ارب روپے کا پیکج ہے، جس میں جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں۔ ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں۔ جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج، اس میں 7 پروجیکٹس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کچی آبادیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اس شہر کو مزید پھیلنے سے روکنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جلد ماسٹر پلان بنائیں گے۔ کراچی میں دستیاب جگہ بچانے کے لیے بلند عمارتوں کی اجازت دیں گے۔ کراچی جس طرح آپ اوپر جہاز میں آئے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے اوپر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تھر پارکر میں بھی 1 ارب روپے کے RO پلانٹس لگائیں گے اور تھر پارکر میں 2 میڈیکل موبائل یونٹس بھی بھیجیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ شہر قائد کو 162 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ملیں گے۔ وزیر اعظم کے اس اعلان پر کراچی والوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ جو پیکج کراچی کے لیے آیا، کیا وہ عوام کے لیے استعمال ہوگا یا نہیں؟ بات یہ ہے ابھی بھی بہت سارے کراچی میں ایسے علاقے ہیں جہاں گٹر بول رہے ہیں، گلیاں بند ہیں، روڈ جام ہیں۔ خود اگر کوئی آ بھی گئے ہیں پائپ لائن بچھانے کے لیے تو وہ کھود کر چلے گئے ہیں اس کو، لیکن پائپ لائن بچھی نہیں ہے۔ اعلان کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کراچی کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بالخصوص کراچی پاکستان کا دل کی راج ہے اور اس کی ترقی کے لیے سوچنا بھی چاہیے، اور اگر جو اعلان کیا بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر 162 روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اگر کراچی پر یہ بھی لگ جائے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ ابھی تک اس کراچی کے اندر اور پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے صرف سب فارمیلٹی پوری کی ہے کہ اتنے ارب کا ٹینڈر منظور ہوا ہے، یہ کام امپلیمنٹ کسی چیز کے اوپر نہیں ہو رہا ہے ابھی تک۔ پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، ریل لائن، روڈوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہے کراچی میں، اور یہ جلدی سے جلد یہ جو ہے نا یہ کام ہونا چاہیے کراچی میں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے عمران خان کی تقریر کو 18ویں ترمیم کے خلاف حکومتی اعلان قرار دے دیا۔ شہر رحمان کہتی ہیں انقلابی سرکار اپنی ناکامیوں کا الزام 18ویں ترمیم پر نہ ڈالے۔ مرتضی وہاب عاجز دھاوا نے کراچی پیکج کو ٹوپی ڈرامہ کہا ہے۔ جب وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں گرین لائن میں سندھ حکومت کے اشتراک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور 1 مہینے کے اندر ہم بسیں چلائیں گے اس کے اوپر،
आज उस वादे को किए हुए 7 माह हो गए, ना ग्रीन लाइन कंप्लीट हुई, ना बसें आई। ये भी इस बात की अक्कासी करता है कि वजीर आजम साहब वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करते। उनका मकसद है आओ अच्छी खूबसूरत बातें करो, गैर पार्लिमानी बात कर रहा हूँ, आवाम को लॉलीपॉप दो और फिर चले जाओ। मैं हाथ जोड़ के वफाकी हुकूमत से और वजीर आजम पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा वो वादे ना करें जो आप वफा नहीं कर सकते। हमें सूबाई सिंध को 120 अरब रुपए जो NFC कीमत में मिलने वो फौरी तौर पर अदा करें ताकि हम अपना डेवलपमेंट का काम कर सकें। वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का तो ऐलान किया, लेकिन पूरे दौरे के दौरान सूबे के वजीर आला से राब्ता करना भी मुनासिब न समझा। गवर्नर सेक्रेटरीट ने वजीर आला को K4 मंसूबे से मुतालिक इजलास में मदऊ किया था, लेकिन अचानक बगैर बताए इजलास भी मुलतवी कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे, आज़ाद नौहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सिंध यात्रा पर पहुंचे, लेकिन वज़ीर आला हाउस की जानब से वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से रब्ता किया गया कि वज़ीर आज़म की सिंध आमद हो रही है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध उनका कट्टफी प्रोटोकॉल के लिए जाएं या न जाएं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन गवर्नर हाउस की जानब से वज़ीर आला सिंध को जो है आज सुबह K4 मनसूबे से मुतल्लिक इजलास होना था वज़ीर आज़म की सदारत में, उस हवाले से वज़ीर आला सिंध को मदऊ किया गया, लेकिन ये इजलास अचानक जो है मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कराची के शहरियों के लिए पानी फराहमी के हवाले से बेताब है, लेकिन इस मनसूबे के हवाले से किसी किस्म का कोई इजलास नहीं हुआ, तो वज़ीर आला सिंध भी इसी इजलास में शरीक नहीं हुए। इब्ने कासिम बाग में जैसे वज़ीर आज़म पहुंचे, इस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने कट्टफी तौर पर उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेयर कराची उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस तकरीब में शरीक नहीं हुआ। साल इस तमाम तर सूरत में सिंध की तमाम तर ठीक है आज़ाद, शुक्रिया आपका। वो जो आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दिल की बाशरियान के सही तौर पर काम न करने का इंकशाफ हुआ है। ECG में दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव पर डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार करते हुए पीस मेकर और ICD की तजवीज़ दी है, जबकि जदीद मशीन के जरिए होल्टर और इको टेस्ट अगले हफ्ते कराने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि नवाज शरीफ की रिहाई का चौथा रोज है, ताहाल अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया गया। क्या मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार था? मेरा फिर मशवरा है, आसान रास्ता प्ली बार्गिन है। हसन और हुसैन का पैसा नहीं आपका है। इस कौम ने 3 दफा आपको इज्जत दी, उनका पैसा वापस दें। और वकालत का पेशा सबसे मुअज़्ज़ज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो क्लर्क मुआशरे के हकूक़ के लिए जिदोजहद करते हैं। अच्छे वकील के लिए रियाजी, तारीख और अदब का मुतालिबा ज़रूरी है। अपने वालिद को साइकिल पर अदालत जाते हुए देखा करता था। Lawyers, they are dealing with ailments in the society, ranging from their economic issues to their property issues, to their criminal matters, their civil rights. I remember as a young kid, I used to see my father going to the courts on a bicycle, and riding a bicycle was a very honorable thing to do at that time. हल्का कहसार मरी में मौसम बहार की आमद, बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार और सर्द हो गया। वीकेंड पर सयाह भी मौसम से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गए। मरी के मौसम का मजीद अहवाल भी जानेंगे हैदर अली से। जी हैदर अली, बताइएगा। बिल्कुल मौसम बहार की आमद है और मलका कोसार मरी में मौसम बहार के आगाज़ में मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है और खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दरख्तों पर हरे रंग के पत्ते और सफ़ेद फूल मौसम बहार की आमद की नवीद सुना रहे हैं। आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश और यालाबारी से मलका कोसार मरी का मौसम सर्द तो हुआ, लेकिन सूरज के मुखरा दिखाने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वादी के नज़ारे भी इंतहाई पुरकशिश हो गए हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए
سیاح بھی مری کے اندر موجود ہیں جو ان خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان لمحات کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت مری کا درجہ حرارت کم سے کم 7 اور جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں کہ 24 نیوز نے خبر چلائی تو حکام کو بھی ہوش آ ہی گیا۔ میئر اسلام آباد کے احکامات پر چڑیا گھر کے جانوروں کے لیے خوراک کی سپلائی بحال کر دی گئی۔ شہریوں نے چڑیا گھر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر دیکھیے ولی چودھری کی رپورٹ۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اسلام آباد چڑیا گھر کے جانوروں کو خوراک کی فراہمی بحال ہو ہی گئی۔ اسلام آباد چڑیا گھر کے بے زبان مکین خوراک کی عدم فراہمی کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ 24 نیوز پر خبر نشر ہوئی تو میئر اسلام آباد نے جانوروں کو خوراک کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ہم نے انشور کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو جتنے بھی اینیملز ہیں ان کو باقاعدہ کھانا مل رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گا۔ ننھے منھے بچے بھی اپنے دل پسند دوستوں کے لیے بول پڑے۔ بچوں کا مطالبہ ہے کہ چڑیا گھر پر حکومت خصوصی توجہ دے۔ اتنا بڑا زو بنایا ہے جس پہ اتنے پیسے لگائے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے عمران خان کو چاہیے کہ وہ زو کے لیے پیسے دے، فنڈ وغیرہ جمع کروائے تاکہ جانوروں کو کھانا ملے۔ ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اگر وہ مر جائیں گے، ان کو کھانا نہیں دیں گے تو ہم چڑیا گھر کیسے آئیں گے ان کو دیکھنے۔ میئر شیخ انصر عزیز کے احکامات اور ادائیگی پر متعلقہ ٹھیکیدار نے جانوروں کے لیے خوراک کی سپلائی شروع کر دی ہے، لیکن خوراک کی فراہمی اور مسائل کے حل کے لیے مستقل اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ولی چودھری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں بہار کے رنگوں کی مناسبت سے میلے کا انعقاد کیا گیا جو بچوں اور بڑوں کی تفریح کا ذریعہ تھا۔ دیکھتے ہیں صبا بجیر کی رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں جا بجا بکھرے رنگوں نے بہار کی آمد کا اعلان کیا تو ٹھنڈی ہواؤں اور موسیقی کی دھنوں کے سنگ اسلام آباد میں اسپرنگ فیسٹیول بھی سج گیا۔ فیسٹیول میں جہاں خواتین کے لیے کپڑوں کے اسٹالز تھے، وہاں پر بچوں کی دلچسپی جانوروں اور پرندوں کے اسٹالز پر تھی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ بہار کی آمد خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ بہت ماشاءاللہ سے خوشی بھی ہو رہی ہے دیکھ کے، اور اچھا بھی لگ رہا ہے، ذہن بھی فریش ہو رہا ہے، طبیعت بھی خوش ہو رہی ہے۔ ایسے میلے جو اسلام آباد والوں کے لیے تو ویسی نعمت ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں، بہت انجوائے کیا، فلاور ایگزیبیشن اور یہ برڈز وغیرہ بچے دیکھ کے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو۔ چہچہاتے پرندوں کی تعریف کرتے بچے بھی کسی سے کم نہ تھے۔ میں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں، میں نے یہاں پر بہت کچھ دیکھا، یہاں پہ بہت پیارے برڈز ہیں، فلاورز، میں نے یہاں پر ریبٹس بھی دیکھے۔ گلوں میں رنگ بھرے موسم نے تو شہر اقتدار کی رت ہی بدل گئی۔ بہار کی آمد، رنگ برنگے پھول، پرندوں کی چہچہاہٹ، شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اس طرح کے میلے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین واجد مغل کے ساتھ صبا بجیر، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور میں وزیر اعظم مدینہ ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو، یہ شروع ادھر سے کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی، لیکن میں آپ کو تب کنفرم کروں گا جب میں وہ فائنانس منسٹر سے ڈسکس کروں گا کہ پیسہ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، کیونکہ میں آپ سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا، میں وہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا یہاں آ کے کہوں کہ جی تالی بجوا لوں کہ جی عمران خان کر رہا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو شیخ صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انگریز جو ہمارے لیے جو ریل کی پٹڑی چھوڑ کے گیا تھا، تو بجائے اس کو بڑھانے کے جو ساری دنیا میں بڑھی ہے، پاکستان میں اس سے بھی 2000 کلومیٹر ہم کم چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، یعنی 2000 کلومیٹر جو انگریز پٹڑی بنا کے گیا تو اس سے کم ہے آج۔ اور یہ ہم سب کے لیے یہ کیا پیغام ہے اس ملک کو، کیونکہ ریل استعمال کرتا ہے عام آدمی ساری دنیا میں، یہ ایک عام آدمی کا سفر ہے ریل پہ، اور یہ پیسے والے لوگوں گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کو موٹر ویز کی ضرورت ہے، لیکن عام آدمی ساری دنیا کے اندر ریلوے پہ ٹریول کرتا ہے۔ اور یہ ایک ملک کی پرائرٹی شو کرتی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک معاشرہ نچلے طبقے کی سہولتیں پیدا کرے، وہ صرف ایلیٹ کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں مثلا 100 روپیہ ہے ملک میں خرچ کرنے کے لیے، ملک کی پرائرٹی کا تب پتہ چلتا ہے کہ وہ 100 روپیہ اگر ٹوٹل خرچ کرنا ہے تو وہ 100 روپیہ کس طبقے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کی آج تک تاریخ یہ ہے کہ وہ جو 100 روپیہ ہے اس کی اکثریت چلی جاتی ہے
ایلیٹ کلاس کے اوپر. آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچہ ہے, اردو میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچہ ہے, دینی مدرسوں پہ کتنا خرچہ ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کی پرائیورٹی کدھر ہے. پھر انگریزی میں ہوتا ہے امتحان سول سروس کا, سب سے امپورٹنٹ امتحان ہوتا ہے جس میں نوجوان اپنے فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. تو کتنے لوگوں کو موقع ملتا ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کتنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس امتحان میں شرکت کر سکیں سول سروس کے. اسی طرح یہ جتنی بھی ہسپتال دیکھ لیں, اگر پیسہ ہے تو اچھا علاج ہے, نہیں تو سرکاری ہسپتال. اور سرکاری ہسپتال جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ نیچے گرتے گئے ہیں. اب اچھا علاج ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میں جب نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں ایک نئی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ 100 روپے میں سے اکثر جو زیادہ پیسہ خرچ ہو کہ ہم نچلے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر کیسے لا سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے مہذب معاشرہ. اور یہ چائنا نے کیا تھا. چائنا نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ہم نے ابھی تک ہمارا اوپر کا طبقہ امیر ہوتا گیا ہے اور نیچے جو طبقہ ہے ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بلکہ نیچے چلی گئی ہے. بر صغیر میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو میں اس لیے آج خاص طور پہ آیا تھا یہاں شیخ صاحب کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ریلوے کا جو انسان جو ٹریول کرتے ہیں ریلوے پہ وہ ہماری عام پبلک ہے. ایک تو عام پبلک کے لیے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. دوسرا سڑکوں کے اوپر اگر پریشر اتارنا ہے تو ہمیں ریلوے کی ریلوے کو ڈیولپ کرنا ہے. اپنی جو سارے ملک میں جو پٹڑیاں ہیں ان کو بڑھانا ہے. جو ML1 کی بات کر رہے ہیں یہ ایک انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. اگر کراچی سے پشاور تک اگر ML1 بن جاتی ہے تو اس سے جو ملک کو معاشی طور پہ فائدہ ہے, جو ٹریول کے اندر لوگوں کے آسانی ہو جائے گی اور خاص طور پہ عام انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی, تو وہ ایک انقلاب ہے. اور پھر جو فریٹ کی آپ نے بات کی کہ یہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے تیل والا جو کہ صرف ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر وہ ٹینکرز کا مافیا ہے, اور جو اصل سستا ٹریول ہے فریٹ کے لیے وہ ٹرین ہے. اس کے اوپر تو یہ میں فوری جا کے, یہ تو میرا وعدہ آپ سے کہ فوری جا کے میں نے منسٹری آف پیٹرولیم کو کہنا ہے کہ ہماری ٹرینز استعمال کریں فریٹ کے لیے. وہ سستا بھی ہے, سڑکوں کے اوپر بھی کم ٹریفک ہے, اور ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا جو کہ اب تک لاس آپ میں جو نقصان میں جا رہی تھی, خسارے میں جا رہی تھی ریلوے, اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی نفع بناتی جائے تو ریلوے کو ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی. میں شیخ صاحب آخر میں آپ کو اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس محنت سے آپ پاکستان کی ریلوے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ محنت کر رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو پورا یقین دلواتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری طرح میں مدد کروں گا, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک جتنی ریلوے کی ہماری سٹینڈرڈز اور ٹریول بڑھتا جائے گا ہمارے عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, ہمارے سڑکوں کے اوپر سے پریشر اترے گا, اور وہ ایک ایسا ٹریول ہے جو کہ آخر میں ٹورزم میں ہمیں بڑا مدد کرے گا. جو پاکستان کے اندر جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان میں ٹورزم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. یہ اللہ نے اس ملک کو, آپ کو اندازہ نہیں کہ ٹورزم میں کیا کیا چیزیں دی ہیں. ہمارے یہاں حکمران جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کی کتنی اللہ نے کیا کیا خوبصورت دیا ہے, کہ جن کی چھٹیاں ساری لنڈن میں ہوتی تھی ان کو کیا پتا کہ پاکستان کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے. تو ٹورزم کے لیے بھی ہمیں ٹرینز کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس میں بھی شیخ صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا کہ ہماری جتنی بھی اب جال پھیل جائے ٹرینز کا سارے پاکستان میں, جو کہ ہمارے ہر طرح وہ ملک کے اندر مدد کرے گی. اور اس کے اندر ہم پوری مدد لیں گے چائنا سے. اس وقت جو سب سے دنیا میں آگے ٹرین ٹیکنالوجی میں ہے وہ چائنا ہے. چائنا سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے, اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اپریل کے اینڈ میں بھی, اور اس میں بھی میں آپ کے لیے پوری طرح جو ML1 بھی اور باقی بھی جو پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی میں چاہتے ہیں ٹرین ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا, وہ انشاءاللہ چائنا کی
हम पूरी मदद मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नए पाकिस्तान में एक और तख्ती पे तख्ती। कराची के बाग इब्न कासिम के इफ्तिताह पर वजीर आजम ने साबिक मेयर मुस्तफा कमाल के मंसूबे का फीता काट दिया। इसी हवाले से बात करेंगे पीएसपी के रहनुमा शबीर कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर हमने देखा कि वजीर आजम ये जो हुकूमत है वो पिछले मंसूबों का फीता काट रही है। कभी नवाज शरीफ के मंसूबों का फीता काटा जाता है, कभी पीएसपी के मंसूबों का फीता काटा जाता है। देखिए जी, ये जो मंसूबा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो आज जिसका फीता काटा है बाग इब्न कासिम, ये नो डाउट ये सैयद मुस्तफा कमाल साहब जब नाज़िम आला थे कराची के, तो उसी वक्त ये उन्हीं का जो छोटे बड़े 2500 मंसूबे उन्होंने बनाए थे, उसमें एक ये मंसूबा भी शामिल था। अब उसकी मैं तस्दीक नहीं, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल मीडिया के जवारे भी पता चल रहा है कि आज वही तख्ती हटा के और कोई दूसरी तख्ती अपने नाम से लगा दी है। तो ये कह लें कि पुरानी नई बोतल पुरानी शराब वाली इसकी मिसाल फिट होती है यहाँ पर। देखें, कराची में इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि हम कराची में बड़े मसाइल हैं और उन मसाइल का हम हल निकालेंगे, लेकिन 8 माह का अरसा हो गया इस हुकूमत को बने हुए। 8 माह में कोई काबिल जिक्र कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिससे कराची के अवाम को रिलीफ मिला हो। पानी के मसले, पानी के वही मसाइल आज तो कराची के अवाम पीने के पानी को तरस रही है, बूंद बूंद को। कराची का K4 का जो मंसूबा था वो अभी अधूरा रखा हुआ है। ठीक है।